السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ٹائم ہم نکل رہے ہیں جو مکہ میں مقامی زیارات ہیں ان کو کرنے کے لیے۔ مقامی زیارات، آئیے آج آپ کو مقامی مکہ میں جو مقامی جو ادھر قریبی جو زیارات ہیں وہی زیارات آپ لوگ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کی اس تمام ویڈیو کے اندر جو بھی مقامی زیارات ہیں ان کے کیا خاصیت ہے، ان کی کیا کیا اس وقت واقعہ پیش آتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہمارے سے جڑے رہیے، آگے دیکھتے رہیے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں بیت اللہ میں نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ پھر وہاں سے ہم جو مقامی جو بھی زیارات ہیں جتنے بھی تو زیارات کے لیے جائیں گے۔ یہ سارا گروپ جو ہے ہمارے ساتھ ہے، پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کافی کم لوگ ہیں، کچھ لوگ پہلے چلے گئے ہیں آگے مسجد حرم میں، حرم شریف کے اندر کچھ لوگ چلے گئے ہیں، کچھ لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ ابھی ہم وہاں جا کے عصر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھ کے وہاں سے آگے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو جگہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، جو یہ چار دیواری دی ہوئی ہے، باڑ بنی ہوئی ہے، یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر رہے ہیں، ہجرت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پہ رہے ہیں۔ یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا جہاں پہ سارے کبوتر موجود ہیں۔ اور پیچھے جو آپ کو یہ واش روم نظر آ رہی ہے، یہ والی جگہ، یہاں پہ ابو جہل ان کے مکانات تھے، اور یہ جو ہے وہاں پہ آج کل لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں اس جگہ پہ۔ اور یہ والی جگہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ والا مکان حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ آج کل یہاں پہ کبوتر جو ہے وہ دانہ چگتے ہیں، اور یہ جو ہے اس جگہ پہ باڑ دی ہوئی ہے ساری چاروں طرف سے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، یہاں پہ پہاڑی ہوا کرتی تھی جبل ابی قبیس، جس پہاڑ کو امانت دار پہاڑ کہا گیا ہے۔ جہاں پر دنیا کے اندر جب طوفان آیا تھا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھا کے اس پہاڑی کے اندر چھپایا تھا۔ تو یہ پہاڑی وہ پہاڑی ہے، تو جب طوفان تھم گیا تو پھر وہاں سے نکالا تھا۔ اس کو امانت دار پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مکان ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ مکان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت حضرت عبداللہ کا یہ مکان تھا، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آج کل یہاں پہ مکتبہ بنا ہوا ہے، اور انہی پہاڑوں کے اوپر ہمارے پیارے نبی نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ اچھا ابراہیم بھائی، آپ ماشاءاللہ تیسری مرتبہ آپ کا عمرہ ہے، تو ہمارے سامعین کو بتائیں یہ جگہ کے بارے میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس جو مقام پہ ٹھہرا ہوں نا، میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بار بار لے آئے۔ ادھر کریں کیمرے کو ذرا، یہ سامنے آپ نے زوم کرنا ہے۔ یہ جو مکتبہ ہے نا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پہ گھر تھا۔ ادھر کریں مکتبہ جو ہے، مکتبہ ساتھ کرتے جائیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پہ گھر تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کا بچپن یہاں پہ گزرا، اور یہ جو پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں، پانی دکھائیں ذرا زوم آؤٹ کریں۔ یہ پہاڑی جو ہے یہاں پہ آپ کا بچپن لڑکپن گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے کوئی پتھر ایسے پڑے ہوں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں گے، اور انہی پہاڑیوں پر آپ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا وہ منظر ہوگا، ذرا تصور کریں۔ اور یہ جو بیچ کا راستہ ہے نا، یہ گھاٹی ہے، یہ گھاٹی شاب ابی طالب، ٹھیک ہے۔ یہ گھاٹی تھی، جو سرنگیں آ رہی یہ راستہ تھا اس وقت، یہاں سے آئے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرف جبل ابو قبیس تھا، یہ پہاڑ اوپر کریں، یہ پہاڑ تھا جبل ابو قبیس، اس طرف لے آئیں آپ۔ اور آپ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جگہ جو پیچھے والی ہے نا، یہاں پہ واش روم ہے ابو جہل کے، ٹھیک ہے۔ ابو جہل جو تھا نا، اس کا گھر تھا قبیلہ بنو خزیم، مجھے نام بھول گیا، مطلب یہاں پہ ابو جہل کا گھر تھا، ابھی واش روم بنے ہوئے اس جگہ پہ۔ وہ جو راستہ جو بند ہے نا، وہ باڑیں لگی ہوئی ہیں جی۔ یہ ابو سفیان کا گھر تھا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ بنو امیہ، قبیلہ بنو امیہ جسے کہتے ہیں، یہاں پہ ابو سفیان کا گھر تھا۔ جب یہ راستہ جو آتا ہے نا، یہ راستہ اس طرف سامنے مدینہ اس طرف ہے نا، آقا علیہ السلام جب آئے مدینہ سے، تو
تو یہاں پہ وہ کیا تھا، کہا تھا کہ جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی اس کو معاف کر دیا جائے گا. تو یہ وہ خوبصورت وادیاں ہیں، انہی گھاٹیوں میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ کو جو ہم دکھا رہے ہیں یہ سارے یہ پہاڑیاں، یہ گھر، ایک تصور کریں آپ، چشم تصور سے سوچیں کہ یار ہم کس یار مقام یہی پہ چیز میں سوچتا ہوں نا کہ ان میں سے کئی پتھر ایسے پڑیں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے بالکل ہوئے. ایسے، یہ کئی پتھر ایسے ہوں گے، کئی مقام ایسے ہیں. اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ جگہ، یہ ساتھ بار بار نصیب. آمین آمین سنا. بڑی خوبصورت جگہ پہ ہم ٹھہرے ہیں. میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو ان جگہوں پہ، ان مقامات پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ جو 3 گنبد ٹائپ بنے ہوئے ہیں، تو ان میں سے ایک ہے، اس کے بارے میں ہے کہ یہ جگہ بنی ہوئی ہے اندر، ایک پہاڑی ہے، چھوٹی سی جگہ ہے. تو اس کے بارے میں ہے کہ یہاں پہ حضرت ام ہانی کا گھر تھا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا تھا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر وہ جگہ ہے. اب یہ مجھے نہیں ایگزیکٹ پتہ کہ اس میں ہے یا اس میں، ان تینوں میں سے کوئی ایک تھا. تو یہ جو حرم شریف ہے اس کے جو ٹاپ فلور ہے، ٹاپ فلور کے اوپر یہ 3 ہیں. یہ تھی آج کی ہماری زیارات، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں رہائش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کون سا تھا. ایک جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی گھر تھا جو حضرت عبداللہ کا تھا، ان کے والد محترم کا، تو ایک وہ گھر تھا. تو اس کے بعد جو دوسرا گھر تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے تھے، وہاں پہ جو رہتے تھے، تو دوسرا وہ گھر تھا، وہ بھی اس ویڈیو کے اندر دکھایا میں نے. اس کے علاوہ باقی جو بھی ویڈیوز ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ کل مزید ہم آگے جائیں گے. جو مقامی زیارات ہیں، یہ آج کی مقامی زیارات تھی، کل جو مزید ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ میں ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں گا. انشاءاللہ جو زیارات کے لیے ہم جائیں گے سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ سارا جو تھا یہ یہاں پر موجود تھا. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.